السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز رمضان مبارک کے حوالے سے دل و جان سے بھرپور تیاری کر رہی ہوں گی اور رمضان مبارک کی آمد پہ بہت زیادہ خوش بھی ہوں گی۔ اللہ رب العزت یہ مبارک سعادتیں آپ سب کو نصیب کرے، آمین آمین، اور ہم سب سے قبولیت والے اعمال کروا لے، آمین۔ تو پیاری سسٹرز، ہمارا لیسن سورہ آل عمران آیہ مبارکہ 153 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 152 تک تفسیر کا چل رہا تھا۔ آج نیکسٹ ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور آیہ مبارکہ 153 سے تفسیر کا لیسن سٹارٹ کریں گے، اور ہمارا موضوع غزوہ احد والا چل رہا تھا تو اسی موضوع کو نیکسٹ کنٹینیو کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 154۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد احمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ ٹرانسلیشن۔ ثم انزل علیکم، پھر نازل کی تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، امنتاً ایک اونگ، امنتاً نعاساً امن والی اونگ، نعاساً اونگ، یغشا جو ڈانپ رہی تھی، طائفتاً ایک جماعت کو، تو طائفتاً ایک جماعت کو، قد احمتہم تحقیق فکر لگی ہوئی تھی ان کو، انفسہم اپنی جانوں کی، یظنون وہ گمان کر رہے تھے، باللہ ساتھ اللہ کے، غیر الحق کی سوائے حق کے، ظن الجاہلیہ جاہلیت کے گمان، یقولون وہ کہہ رہے تھے، حل لنا کیا ہے ہمارے لیے، من الامری معاملات میں سے، من شیء کچھ، قل آپ فرما دیجئے، ان الامر بے شک تمام معاملات، کلہ سارے کے سارے، یعنی کہ ان الامر معاملات، کلہ سارے کے سارے، للہ اللہ کے لیے ہیں، یخفون وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم اپنی جانوں میں، ما لا یبدون لک جو نہیں ظاہر کر رہے تھے آپ کے سامنے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، لو کانا اگر ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر کچھ اختیار، شیئن کچھ، من الامر اختیار میں سے، شیئن کچھ، ما قتلنا نہ ہم مارے جاتے، ہا ہونا اس جگہ، قل آپ فرما دیجئے، لو کنتم اگر ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز الذین البتہ نکل پڑتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل جن پر لکھا گیا تھا قتل ہو جانا، الی مضاجعہم اپنے قتل گاہوں کی طرف، الی مضاجعہم یا اپنے بستروں کی طرف یا اپنے بچھونوں کی طرف، ولیبتلی اللہ اور تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ ان کو، ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحص اور تاکہ خالص کر لے اللہ، ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے،
واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سینوں کے بیدوں کو۔ تفسیر آیہ مبارکہ 154 سے آیہ مبارکہ 153 سے اِذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب تم چڑھے جا رہے تھے اور نہیں مڑ کر دیکھ رہے تھے تم میں سے کوئی ایک بھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ پکار رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے، تو پہنچا تم کو غم پہ غم، تاکہ نہ تم غم کھاؤ جو کچھ تم سے کھو گیا یا جو کچھ تم سے فوت ہو گیا، ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر جو تم کو مصیبت پہنچی، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم اعمال کر رہے ہو۔ جیسا کہ ہمارا غزوہ احد کا ٹاپک چل رہا ہے، تو یہ اس وقت کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ جب آپس میں تم یعنی کہ تتر بتر ہو گئے اور بگدڑ مچ گئی، اس وقت تم بھاگے ہی جا رہے تھے، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہے، جو پکار ہے، وہ بھی تمہیں سنائی نہیں دے رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کے باوجود، پیچھے سے آوازیں دینے کے باوجود تم پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا پکار رہے تھے، کیا آوازیں دے رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے کہ میں ادھر ہوں، اس طرف آؤ تم۔ لیکن جب انسان ایک خواص بختی کے عالم میں دوڑتا چلا جاتا ہے تو پھر انسان کو کوئی سنائی نہیں دیتا، کچھ سجائی نہیں دیتا، نہ تو آواز کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہے اور نہ ہی اس کو کچھ سمجھ آتی ہے کہ میں کس طرف جاؤں اور کیا میں کر رہا ہوں۔ تو اسی چیز کا نقشہ اللہ رب العزت کھینچ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ اس وقت حال تھا کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، تو اس پہ کیا ہوا کہ تمہیں غم پہ غم پہنچا، اور اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غم کے بدلے غم، کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچایا، تم نے اس طرح یعنی کہ نافرمانی کی، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رنجیدہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اس کے بدلے میں بھی غم ہو سکتا ہے، یا پھر غم پہ غم، کیونکہ اتنی زیادہ شہادتیں ہو گئیں، بہت سارے جو گھر ہیں وہ ویران ہو گئے، بہت سارے گھروں کے گھر اجڑ گئے، تو یہ بہت ہی بڑا غم تھا، اپنوں کے پیاروں کے چلے جانے کا غم، اور مال غنیمت کے چھین جانے کا غم، اور فتح جو تھی وہ شکست میں بدلنے کا غم، کیونکہ بندہ مومن کے لیے اس وقت جو ایک جنگ کے بعد فتح ملتی ہے وہ شکست میں بدلنے کا بہت بڑا غم ہوا کرتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ جو افواہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے جانے کی جو افواہ تھی، وہ اس کا غم تو سب سے بڑا تھا۔ تو یہ سب کچھ جو حالات تھے، اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم پر پھر اس وقت غم پہ غم پہنچا، اور کیا ہی خوبصورت اللہ رب العزت کا انداز ہے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ تم غم کھاؤ جو کچھ تم سے چھن گیا یا جو کچھ تم سے فوت ہو گیا، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پہ جو تمہیں مصیبت پہنچی اس وقت۔ ایسا کیوں فرمایا؟ کیونکہ جب انسان پہ غم چھاتے ہیں، ایک کے بعد ایک صدمہ پہنچتا ہے، تو انسان کو پہلے جو غم ہے، پہلے جو صدمے ہیں وہ کم لگنے لگتے ہیں، یا جب انسان بہت سارے یعنی کہ غم سے دوچار ہوتا ہے تو پھر انسان ایک طرح سے عادی ہو جاتا ہے، اس ماحول کو فیس کرنے کا اس کے اندر ایک عادت پڑ جاتی ہے، ان حالات کا مقابلہ کرنے کی انسان کے اندر ہمت آ جاتی ہے، انسان مضبوط جان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جب کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر ایک پختگی کا ہونا ضروری ہے، تو بعض اوقات اللہ رب العزت صدمے سے دو چار کر کے انسان کو مزید پالش کرتے ہیں، اور ادھر بھی کچھ ایسا ہی نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ تاکہ اللہ رب العزت تمہیں اپنے کام کے لیے تیار کرے۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم اعمال کر رہے ہو،
کہ اس وقت جو تمہارے حالات تھے اللہ تعالیٰ کو مکمل اس کی خبر تھی کہ جو تمہارے اندر کی حالت تھی، ظاہری حالت بھی سامنے تھی، اور جو تمہارے اندر کی حالت تھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی مکمل باخبر تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تم غمزدہ ہوئے تھے، اور یہ بھی اس سے ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں مال غنیمت چھین جانے کا غم تھا، کہ جو بھی تمہارے حالات تھے ظاہر تھے یا باطن تھے اللہ تعالیٰ ان سے مکمل آگاہ تھا، ہر حالات کے اللہ تعالیٰ کو مکمل خبر تھی۔ پھر مزید کیا فرمایا، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد ایک اونگ اتاری۔ اونگ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو نیند ہوتی ہے اور دوسرا اونگ ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات بیٹھا بیٹھا بھی اونگنے لگتا ہے، انسان کو ہلکی سی نیند چھانے لگتی ہے، نیند کا جو حملہ ہے وہ ہونے لگتا ہے، اس چیز کو اونگ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی آیات الکرسی میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ، تو ایک ان صحابہ کرام پہ امن والی اونگ تھی، یہ نازل کر کے صحابہ کرام کو فریش کرنا مقصد تھا، کیونکہ جب انسان بہت بڑے صدمے سے دوچار ہوتا ہے یا کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو تھوڑی سی نیند لے لیتا ہے تو انسان دوبارہ سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انسان کو اپنا غم ہلکا لگنے لگتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب انسان بہت زیادہ ٹینشن میں دوچار ہوتا ہے تو ڈاکٹر حضرات، معالج حضرات کہتے ہیں کہ ان کو آرام کرنے دیں، ان کو آرام کی ضرورت ہے، ان کو اسپیشل سونے دیں، ان کے پاس زیادہ آنا جانا نہ ہو، جو ملاقات کے لیے لوگ آئیں ان کو زیادہ ادھر ان کے پاس بیٹھنے نہ دیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو مریض ہے یا جو غم سے دوچار ہوا ہے وہ آرام کرے اور اس کی جو بیماری ہے یا جو اس کا غم ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ تو اسی طرح سے صحابہ کرام پہ بھی اللہ رب العزت نے ایک اونگ طاری کر کے ان کو دوبارہ سے کام کرنے کے قابل بنایا۔ اس پہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان صحابہ کرام میں تھا کہ جن پر اونگ طاری ہو گئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے میری تلوار بار بار گر رہی تھی، میں بار بار اس کو تھامتا، اس کو پکڑتا، پھر میرے ہاتھ سے گر جاتی، ایسی اونگ تھی، ایسا ان کے نیند کا ہلکا سا غلبہ تھا۔ تو مزید ایک اور مقام پہ ایسا ہی نقشہ سیدنا ابو طلحہ کھینچتے ہیں کہ میں نے احد کے دن اپنے سر کو اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہر شخص ہی اونگ رہا ہے، ہر شخص پہ ہی یہ نیند کا جو ہلکا سا غلبہ ہے وہ طاری ہے۔ اور دوسری طرف کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے۔ کیسے گمان؟ جاہلیت کے گمان۔ یہ کن لوگوں کی بات ہے، کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ جو منافقین تھے، جو میدان چھوڑ کر بھاگنے والے تھے، جو اس وقت کمزور ایمان والے تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے؟ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ قل ان الامر كله للہ، آپ فرما دیجئے کہ تمام کے تمام اختیارات اللہ کے ہی اختیار میں ہیں، اللہ ہی کے بس میں ہے ہر کام کا، معاملے کا جو انجام ہے۔ پھر فرمایا یخفون فی انفسہم، وہ اس معاملے کو اپنے سینوں میں چھپا رہے تھے جو تم پر ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ پھر وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون لو کان لنا من الامر من شیء، اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا، اس معاملے میں ہمارا کوئی اختیار ہوتا، ما قتلنا ہا ہنا، تو ہم اس جگہ پر ذلیل و خوار ہو کر نہ مارے جاتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبارز الذین، البتہ نکل پڑتے وہ لوگ جن پر مارا جانا لکھا گیا ہے اپنی قتل گاہوں کی طرف، یعنی کہ اپنے بستروں سے، اپنے آرام گاہوں سے نکل کر اپنی قتل گاہوں کی طرف آ جاتے۔ اور اس سے اللہ رب العزت کا کیا مقصد تھا؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری جانچ پڑتال کرنا چاہتے تھے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ خالص کر لے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، جو سینوں میں تمہارے بیت چھپے ہوئے ہیں